السلام علیکم ویورز، آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے عشرہ ذو الحجہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی بہت فضیلت بیان کی ہے اور ان ایام کے جو فضائل اور اعمال ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے تنہا خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کو فوقیت عطا فرمائی ہے اور بعض زمانوں کو، بعض اوقات کو دوسرے زمانے اور اوقات کے لحاظ سے فوقیت اور برتری عطا کی ہے۔ اور آج ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں کے مقابلے میں انہیں افضل، بالا اور برتر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہی قول مجاہد اور قتادہ کا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا ان کی شان اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حافظ ابن رجب نے لکھا، ذو الحجہ کے 10 دنوں کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہیں اور وہ مہینے حج کے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الحج اشہر معلومات، اور وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے بلند کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی دن میں کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان اور مال اسی راہ میں قربان کر دے۔ حجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہیں، سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے 9واں دن یوم العرفہ ہے، اور یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ امام بخاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کو عید بنا لیتے۔ انہوں نے دریافت کیا، کون سی آیت؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دن اور جس جگہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی، ہم اس سے آگاہ ہیں۔ جمعے کا دن تھا اور آپ عرفات کے میدان میں کھڑے تھے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہوں۔ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارگاہ الہی میں سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر ہیں۔ یوم القر 11 ذو الحجہ کو کہتے ہیں، جس دن حجاج مینا میں ٹھہرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ کے اعمال کون کون سے ہمیں بجا لانے چاہیے۔ ان ایام میں کچھ اعمال کرنے کا احادیث شریفہ میں خصوصی طور پہ ذکر آیا ہے، اور وہ اعمال کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تمجید کہنا ہے۔ امام احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ صحابہ اکرام میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، اور محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے۔ اس کے بعد ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ امام مسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کے روزہ کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو، یوم عاشور کو، 10 محرم کو اور ہر ماہ میں سے 3 روزے رکھتے تھے۔ عشرہ ذو الحجہ کے آخری دن کا نام یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور اس دن قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کرنا۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نماز ظہر سے غروب آفتاب تک ٹھہرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تو وقوف عرفات ہے۔ اس موقع پر کی ہوئی دعاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا یوم العرفہ کی دعا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو حجاج عرفات میں دن گزار کر اس کے بعد رات مزدلفہ میں بسر کر کے 10 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچتے اور جمرۃ العقبہ کو 7 کنکریاں مارتے، حج تمتع اور حج قران والے قربانی کرتے اور حجامت کرواتے، طواف زیارت کرتے، حج تمتع والے صفا و مروہ کی سعی کرتے، اور حج قران کرنے والے لوگ طواف قدوم کے ساتھ سعی نہ کی ہو وہ سعی بھی کرتے۔ تو یہ وہ اعمال تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا۔ حرف آخر پہ ہم اس کا خلاصہ یہ بیان کریں گے کہ قربانی کرنے والا شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بالوں کو نہ چھیڑے۔ حج کرنے والے اور مسافر لوگوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر وہ اپنی قربانی میں میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے تو وہ ان کو شریک کر سکتے ہیں، اور ایسی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کے بارے میں علماء امت کی 2 رائے ہیں۔ 2 دانت والے جانور کی قربانی دینا افضل ہے، البتہ اگر 2 دانت سے کم عمر والے بھیڑ کے بچے کی قربانی کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ 2 دانت سے کم عمر کے جانور کی قربانی کی اجازت صرف دمبے، مینڈے اور بھیڑ کے بچوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ بھیڑ کے 2 دانت والے کم عمر والے بچے جس کی قربانی کی اجازت ہے اس کی عمر تقریباً 1 سال ہونی چاہیے۔ خصی اور غیر خصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی سنت سے ثابت ہے۔ قربانی کا وقت 4 دن ہے جو کہ نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ ان دنوں میں رات کو قربانی کرنا بھی درست ہے، البتہ مسکینوں کو محروم کرنے کی غرض سے رات کو قربانی کرنا پسندیدہ عمل ہے۔
نماز عید سے پہلے ذبح کیا ہوا جانور قربانی شمار نہیں ہوتا۔ قربانی کرنے والے اپنے جانور خود ذبح کرنا چاہیے ان کو۔ ذبح کرنے میں سے کسی دوسرے شخص سے تعاون حاصل کرنا یا کسی دوسرے شخص سے اپنا جانور ذبح کروانا، یہ سب صورتیں سنت سے ثابت ہیں۔ عورتیں بھی اپنی قربانی خود ذبح کر سکتی ہیں۔ سب اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری قربانی ذبح کرنا کافی ہے، البتہ حصول ثواب کی غرض سے ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی دینا بھی ثابت ہے۔ گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے اور جس کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ مینس کہ گھر کا جو فرد ہے، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، جس کی طرف سے بھی وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کا نام وہاں پہ لیا جائے کہ یہ جانور اس کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ، قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانا، کھلانا، مسکینوں کو دینا، ذخیرہ کرنا سب صورتیں جائز ہیں۔ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ باقی ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں عموماً گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، برابر حصے تک کیے جاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ 2 حصے بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ، بطور اجرت کے جس بندے سے آپ نے کوئی قربانی کے جانور کو ذبح کروایا ہے اس کو قربانی کے جانور کا گوشت دینا اس کی اجرت کے عوض، اس کی ویج کے عوض یا کھال دینا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ایسے جانور قربان کرنے چاہیے جو کہ تندرست توانا ہوں، دیکھنے میں خوبصورت ہوں، ایسے جانور جن کی ایک آنکھ ہو، یک چشم ہوں، بیمار اور لنگڑے ہوں، اس قدر بوڑھے ہوں کہ ان کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہا ہو، ان کے کان کٹے ہوئے ہوں یا لمبائی کے رخ ان کے کان کٹے ہوئے ہوں، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین کا ہی عمل قبول فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سے اس عمل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔